السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کے مضمون کا عنوان ہے جب جہاز خشکی پر چلائے گئے۔ اس فتح عظیم کا اچھوتا ماجرا جس نے تاریخ کے ایک نئے باب کو جنم دیا، اس کا ٹائٹل میں نے لکھا ہے۔ مصنف اس کے ہیں محمود جمال صاحب، اور یہ مضمون شائع ہوا تھا جولائی 2004 کی اردو ڈائجسٹ کی اشاعت پہ۔ دراصل یہ عنوان بھی عجیب ہے، سن کے عجیب سا لگتا ہے کہ جہاز، پانی کے جہاز خشکی پر کیسے چلائے گئے۔ ایک انہونی سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور یہ ہوا ہے سلطان محمد فاتح، جو قسطنطنیہ کے بھی فاتح ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے ایک اہم سلطان رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنی زندگی میں، ان کی کمانڈ میں یہ کام انجام پایا تھا۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن مصنف نے شروع میں سلطنت عثمانیہ کی کچھ تاریخ تحریر کی ہے، وہ بڑا ضروری ہے پڑھنا، اور بڑی مختصر اور بڑی اہم تاریخ ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ شروع کہاں سے ہوئی اور کس طرح آگے بڑھی، اور بڑے بڑے نام ان کے سلطنت کے سامنے آتے ہیں۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ چند سوختہ حال بے خانماں لوگوں کا گروہ تھا جو کسی سہارے اور پناہ کی تلاش میں خوارزم، یعنی خراساں جس کا پرانا نام تھا، سے چلا اور بھٹکتے بھٹکتے اناتولیہ کے علاقے انگورا، موجودہ نام انقرہ، کی طرف آ نکلا۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بہت بڑی فوج نسبتاً چھوٹی فوج پر حملہ آور تھی، اور وہ بمشکل اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اگرچہ ارطغرل بیگ اور اس کا قبیلہ اس وقت خستہ حالت میں تھا، لیکن وہ ایک شجاع اور بہادر شخص تھا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ کمزور کو طاقتور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں ارطغرل بیگ جو حکمران تھے ترکی فوجوں کے، تو وہ جا رہے تھے، خراساں سے نکلے اور انقرہ کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک دیکھا کہ ایک بڑی فوج چھوٹی فوج کو دبا رہی ہے۔ چھوٹی فوج مقابلہ تو کر رہی ہے لیکن مشکل میں ہے، تو فوراً انہوں نے، ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اس منظر کو دیکھ کے بھی آگے نکل جائیں۔ وہ ٹھہر گئے، اور انہوں نے جو کمزور فوج تھی، جو کمزور پڑ رہی تھی اس وقت جنگ میں، اس کا انہوں نے ساتھ دیا۔ اس کی طرف سے پھر وہ طاقتور فوج سے لڑے اور اس کو شکست دی۔ یہ کمزور فوج تھی ترکوں کی، اور سلجوقی حکمران کی، اور جو طاقتور فوج تھی وہ منگول تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ منگولیا کے تاتاری جو تھے یہ حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس وقت ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سلجوقی حکمران تھے، تو ان کی وہ فوجیں تھیں جو منگلوں سے لڑ رہی تھیں۔ اس دوران یہ حقیقت بھی کھلی کہ مغلوب فوج اسی سلطان علاؤدین سلجوقی کی ہے جس کے ہاں وہ پناہ لینے جا رہے تھے۔ جو اتفاق دیکھیے کہ یہ جو سلجوقی حکمران سلطان علاؤدین تھے، یہ انہی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ چھوٹی فوج جو ہے نا وہ لے کر انہی سے ملنے جا رہے تھے تاکہ ان کی مدد کر سکیں اور ان کے ساتھ اتحاد کر سکیں۔
جہاں سے وہ پناہ لینے جا رہا تھا، اور حملہ آور وہی منگول تاتاری ہیں جن کے وحشیانہ حملوں اور لوٹ مار نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ اب گویا اس جنگ میں کود پڑنا اس کے لیے فرض ہو گیا۔ ارطغرل بیگ نے پوری قوت کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کر دیا، یعنی سلجوقیوں کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے یہ میدان میں آ گئے۔ ارطغرل بیگ اپنی فوجوں کے ساتھ اور تاتاریوں کا مقابلہ شروع کیا۔ اس غیبی امداد سے سلجوقی ترکوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ جم کر لڑے۔ سلجوقی بھی ترکی ہی تھے، تو وہ ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے جب ایک غیبی امداد آ گئی، اور پھر جم کے لڑے اور تاتاریوں کو شکست دی۔ نتیجتاً تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس فتح کا سہرا ظاہر ارطغرل بیگ کے سر تھا، کیونکہ وہ اگر مدد نہ کرتے تو شکست یقینی تھی ان کی، سلطان علاء الدین سلجوقی کی۔ اس فتح کا سہرا ظاہر ارطغرل بیگ کا تھا۔ جب سلطان علاء الدین سلجوقی کو بتایا گیا کہ اس کی مدد کرنے والا ایک ترک سردار ہے، تو سلطان نے اس کی بہادری کی بڑی تعریف اور ستائش کی اور کہا، ارطغرل بیگ، آپ ہمارے محسن ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ رکھیں، لہٰذا ہم اس کی شہر کا نام تھا کہ جاگیر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پورا علاقہ ارطغرل بیگ کے حوالے کر دیا اور ان کو حکمران بنا دیا وہاں کا۔ یوں ارطغرل بیگ اس زرخیز جاگیر پر حکومت کرنے لگے جو دریائے صفاریہ کے کنارے واقع تھا۔ تو وہ جو علاقہ جس کی حکومت ان کو ملی اس کا نام تھا اس کی شہر، اور یہ دریائے صفاریہ کے کنارے واقع تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد۔ چند برس بعد یعنی 1288 میں ارطغرل بیگ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا عثمان بیگ تخت نشین ہوا۔ کچھ عرصے بعد ہی پھر ارطغرل بیگ کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا پھر اس علاقے کا حکمران بنے۔ باپ کی طرح بیٹا بھی سلطان علاء الدین خلجی کا وفادار رہا اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا رہا۔ سلطان بھی اس پر مہربان رہے اور بزور شمشیر حاصل ہونے والے بعض علاقے عثمان کو اور دے دیے، جس سے ان کی جاگیر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ سلطان نے عثمان کو تیز بک کا خطاب دیا اور انہیں اپنا سکہ جاری کرنے اور خطبے میں نام شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اصل پورے علاقے کے حکمران تو وہ تھے سلطان علاء الدین سلجوقی تھے، لیکن ان کے ماتحت یہ حکومت کر رہے تھے ایک خاص علاقے میں، اور پہلے ارطغرل بیگ حکومت کر رہے تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے حکمران بنے۔ اب انہوں نے ان کو اپنے نام کے ساتھ علاء الدین سلجوقی نے اپنے نام کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیا خطبے میں۔ یعنی اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جو جمعے کا خطبہ دیا جاتا تھا اس وقت کے حکمران کا نام لیا جاتا تھا، ان کی تعریفیں کی جاتی تھیں۔ یہی انہوں نے بھی کیا کہ ان کا نام خطبے میں شامل کروا دیا۔ عثمان بڑے بہادر عقلمند حکمران تھے۔ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی زندگی کرتے تھے، ان کی زندگی سادہ تھی۔ انہوں نے دولت جمع نہیں کی، مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھے۔ قریب کی بازنطینی یعنی رومی سلطنت سے عثمان کی لڑائیاں رہتی تھیں۔ اچھا، یہ جو علاقہ تھا ان کا، یہ رومیوں کے علاقے قریب تھا۔ اس وقت رومیوں کو بازنطینی کہا جاتا تھا، اور ان کی سلطنت تھی رومیوں کی یعنی کہ عیسائیوں کی، تو ان سے عام طور سے پھر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ انہی لڑائیوں میں انہوں نے بروسا کا مشہور شہر بھی فتح کیا۔ اسی شہر کو پھر انہوں نے اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ یوں ان کی سلطنت
خاصی وسیع ہو گئی۔ 1300 میں تاتاری منگولوں نے سلطان سلجوقی کو پھر حملہ کیا۔ ایک تو حملہ وہ تھا جب ان کے والد نے بیچ بچاؤ کر کے اور ان کا ساتھ دے کر فتح دلوائی تھی۔ اب 1300 میں تاتاریوں نے پھر حملہ کیا سلطان سلجوقی کے علاقے پر۔ اس دفعہ سلطان سلجوقی مقابلہ نہ کر سکے اور جنگ میں مارے گئے۔ یوں سلجوقی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ ان کی جگہ انہوں نے حکمرانی سنبھال لی۔ عثمان جو تھے انہوں نے حکومت سنبھال لی پورے علاقے کی، اور اس کا نام اسی لیے سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ عثمان نے چھوٹے بڑے سرداروں کو متی کر کے اپنے سلطنت کو وسعت دی اور یونان کے مختلف قلعے فتح کیے۔ اب ترکوں کی حکومت آرمینیا کے پہاڑوں سے لے کر یونان تک پھیل گئی۔ انہوں نے پھر سلطان کو جب وہ خلیفہ بنے، تخت نشین ہوئے، تو پھر انہوں نے اور بھی علاقے فتح کیے، اور اس طرح آرمینیا کے پہاڑوں سے لے کر یونان تک، یونان کے کچھ قلعے فتح کر لیے تھے انہوں نے سرحدی، تو ان کا علاقہ، ان کی حکومت اور وسیع ہو گئی سلطان کی۔ اورخان، اگرچہ یونانیوں نے بڑھتی ہوئی اس ترک حکومت سے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ ظاہر یونانی بھی ان کے پڑوسی تھے تو ان سے ان کی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن یونانیوں کو شکست ہوئی۔ جب 1326 میں عثمان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا اورخان تخت نشین ہوا۔ اب ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اورخان تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے یونانیوں کو دھکیل کر دریائے ڈینیوب کے پار پہنچا دیا۔ اب انہوں نے گھٹنے ٹیک کر صلح کر لی۔ اس کے بعد 20 برس تک امن رہا۔ اورخان نے سارا ایشیائے کوچک یعنی ترکی کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ ترکی اور آس پاس کا پورا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ ترقی کرتی چلی گئی، لیکن استنبول فتح نہ ہو سکا۔ استنبول جس کا اس زمانے میں نام تھا قسطنطنیہ، وہ فتح نہ ہو سکا کیونکہ بہت مضبوط شہر تھا، اس کا دفاع بڑا زبردست کر رکھا تھا، اور یہ تھا عیسائیوں کے تحت، بلکہ عیسائیوں کے حکومت کا دارالسلطنت تھا، تو یہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ شاید اگر تیمور لنگ سدراہ نہ بنتے تو استنبول بازید یلدرم کے زمانے میں فتح ہو جاتا۔ اگر تیمور لنگ اس پر حملہ آور نہ ہوتے تو بازید یلدرم استنبول کے ساتھ ساتھ یورپ کا بہت سا علاقہ فتح کر چکے ہوتے۔ بلاخر اس سعادت کا صحرا 7ویں سلطان محمد ثانی کے سر بندھا، جن کو فاتح کے لقب سے نوازا گیا۔ تو یہ مضبوط قلعہ جو تھا عیسائیوں کا یعنی قسطنطنیہ، پہلے بھی کوششیں ہوئی لیکن فتح نہیں ہو سکا تھا، اور اب جا کے یہ 7ویں جو سلطان تھے سلطنت عثمانیہ کے، ترکیوں کے، جن کا نام محمد ثانی ان کا تھا، اور جن کا لقب دیا گیا فاتح، سلطان محمد فاتح، تو انہوں نے پھر یہ قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ شہر استنبول، 7 پہاڑیوں پر آباد استنبول اپنے جغرافی محل وقوع اور تہ تاریخ کے لحاظ سے دنیا کا ایک منفرد شہر ہے۔ یونانی اور رومی دور کے ابتداء میں اسے بزنطائن کہا گیا تھا۔ پھر جب 3 صدی عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے روم یعنی اٹلی سے آ کر اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا، کیپٹل بنایا، تو اس کا نام اپنے نام کی مناسبت سے کانسٹنٹینوپل رکھا گیا۔ استنبول چونکہ انہوں نے فتح کیا تھا
قسطنطین نے، رومی شہنشاہ قسطنطین نے، تو اس نے اپنے نام کے حساب سے اس کا نام کانسٹینٹینوپل رکھ دیا تھا۔ روم اسے روم جدید یا روم ثانی بھی کہتے تھے، لیکن عام عمومی نام کانسٹینٹینوپل ہی تھا، جو بعد میں جا کے استنبول بن گیا۔ عربی تاریخ سے اسے مدینہ الروم بھی کہا گیا ہے۔ جب یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو بعض لوگ اسے استنبول کہنے لگے، جسے مسلمانوں نے بدل کر اسلامبول کر دیا۔ خلافت عثمانی کے بعض کاغذات پر اسلامبول بھی لکھا گیا، لیکن باقاعدہ سرکاری نام قسطنطنیہ ہی رہا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں اسے الاستانہ یا دارالتقادہ اور باب العلی کے نام بھی دیے گئے، یہاں تک کہ جب خلافت ختم ہوئی تو 1930 میں اس کا باقاعدہ سرکاری نام استنبول ہو گیا، اور اب یہ شہر اسی نام سے معروف ہے۔ تو اندازہ لائیے اس شہر کی اہمیت کہ کتنے نام اس کے بدلے گئے، جیسے جیسے حکمران آتے گئے وہ نام بدلتے گئے، اور لیکن پھر آخر میں 1930 میں اس کا نام استنبول رکھا گیا، جو آج تک ہے اور غالباً یہی چلتا رہے گا۔ دنیا کا سب سے مستحکم شہر۔ مسلمانوں کے ہاتھوں استنبول کی فتح تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے مورخین کبھی بھلا نہ پائے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں 24 بار اس کا محاصرہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے لیے بحری جہاز خشکی پر چلائے گئے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، تب کہیں جا کر یہ فتح ہوا۔ لیکن ٹھہریے، بحری جہاز خشکی پر کتنی عجیب بات ہے۔ جی ہاں، واقعی عجیب ہے۔ آئیے تاریخ کے جھروکے سے اس واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ، پہلے ایک حدیث نبوی ملاحظہ کر لیجیے۔ حضرت بشر بن سہیم سے حدیث ان الفاظ میں مروی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ تم ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہتر لشکر وہ لشکر ہوگا۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ استنبول آخر کار فتح ہو جائے گا، مسلمان اس کو فتح کریں گے، اس کا امیر بہترین ہوگا، اس کا لشکر بھی بہترین ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے حضرت امیر معاویہ کے بعد بہت سے مسلمان حکمرانوں نے قسطنطنیہ پر حملے کیے، لشکر بھیجے، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، حشام بن عبدالملک، مہدی عباسی اور ہارون رشید وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی سب مسلمان حکمران جو بڑے بڑے حکمران تھے اس زمانے کے، کچھ بنو امیہ کے، کچھ بنو عباس کے، انہوں نے کوششیں کی تھیں اس شہر کو فتح کرنے، کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر تھا عیسائیوں کا۔ اگر یہ فتح ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ پھر عیسائی حکومت کی بنیادیں ہل جاتی۔ تو اس کو فتح کرنے کی حدیث بھی ایسی چونکہ تھی، تو ہر بادشاہ چاہتا تھا اس وقت کے خلیفہ کہ وہ فتح کریں اور یہ صحرا ان کے سر بندھے، لیکن فتح نہیں ہو سکا تھا۔ یعنی آخری میں ہارون رشید کے دور تک بھی یہ فتح نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ انہوں نے بھی لشکر بھیجا تھا اس کی فتح کے لیے۔ بعض معاصروں میں شہر کے گرد باقاعدہ مکانات بھی تعمیر کر لیے گئے، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ اول تو اس شہر کا محل وقوع ایسا ہے کہ اس کے گرد سمندری خلیجوں نے حصار سا قائم کر رکھا ہے۔ دوسرے یہ پہاڑی علاقہ ہے جس میں سردیوں کا موسم عرب صحرا نشینوں کے لیے خاص طور پر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تیسرے، اس شہر کے گرد ایک کے بعد دیگرے 3 فصیلیں تھیں، یعنی فصیلیں مطلب اونچی اونچی دیواریں بنائی گئی تھی حفاظت کے لیے، جن میں 170 فیٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ پھر ان دیواروں کے اوپر برج بنے ہوئے تھے جہاں سے وہ آنے والے دشمن کے پر نظر رکھتے تھے۔ ہر فصیل انتہائی مستحکم تھی۔ پہلی اور دوسری فصیل کے درمیان ایک ناقابل عبور خندق بنی ہوئی تھی جو 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری تھی۔ یعنی ان فصیلوں کے درمیان میں خندق بھی بنائی گئی تھی جو بہت گہری تھی، جس کو پھلانگ کر آنا بہت مشکل تھا، ناممکن تھا۔ اس لحاظ سے یہ شہر دنیا کا سب سے مستحکم ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ چوتھے، عیسائی دنیا میں قسطنطنیہ کو جو سیاسی اور مذہبی مقام حاصل تھا، اس کے پیش نظر اس پر آنچ آتی تو دیکھ کر یورپی عیسائی دنیا اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر مسلمانوں کے لشکر عرصے دراز تک شہر کو فتح نہ کر سکے۔
بعض سلاطین کے زمانے میں اہل قسطنطنیہ خراج دینے پر آمادہ ہو گئے لیکن شہر فتح نہ ہو سکا. یعنی یہاں تک پہنچا کہ فوجوں نے گھیر لیا قسطنطنیہ کو اور وہ اہل قسطنطنیہ خراج ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے آنے والی فوجوں کو، لیکن شہر پھر بھی فتح نہیں ہو سکا تھا. شہر ابھی تک عیسائیوں کے پاس ہی تھا، انہی کا کیپٹل تھا، جو بعد میں پھر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اس کو. اس کا مزید احوال پھر انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے. فی الحال یہیں تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.